نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان گنت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد خود ہی میرا رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو میرے بندو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور دوسری حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہر نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ میزان کے ایک پلڑے میں کائنات کی متاع کو رکھ دیا جائے، کائنات کے ساز و سامان کو رکھ دیا جائے، اور میزان کے دوسرے پلڑے میں اللہ کی ایک نعمت کو رکھا جائے تو کائنات کی ساری متاع مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں جو عطا کی ہے، اور ہر نعمت اتنی قیمتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ایک بندے کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے ایک بندے کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہے اور ہر نعمت کتنی قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دو پیر عطا فرمائے، اللہ نے چلنے کے لیے ہمیں جو ہے دو پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہمیں دو ہاتھ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی اتنی قیمتی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی تیرے پاس دو آنکھیں، ایک آنکھ مجھے عطا کر دے، اس کے بدلے میں تجھے 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا، برجستہ بندہ یہ کہے گا تیری دولت تجھے مبارک ہو، میں اپنی آنکھ کا سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نعمت اپنی جگہ قیمتی ہے، لیکن ان نعمتوں سے بڑھ کر کے جو سب سے قیمتی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، وہ بندے کا ایمان ہے۔ یعنی ایمان سے بڑھ کر کے اللہ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا ہی نہیں کی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملی ہے تو وہ بندے کا ایمان ہے۔ یعنی جسے ایمان نصیب ہو گیا اور اللہ نے ایمان دے دیا، سمجھ لو کہ اللہ نے اسے بہت بڑی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ ایمان سب سے قیمتی دولت کا نام ہے، ایمان سب سے قیمتی سرمایہ کا نام ہے، اور جسے ایمان مل جائے سمجھ لو اس کو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی متاع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے اور ایمان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ہمارے پاس نمازوں کا انبار ہے، ہمارے پاس روزوں کا ذخیرہ ہو، اعمال صالحہ کی کثرت ہو، ہمارے پاس بھلائیوں اور نیک کاموں کا ذخیرہ موجود ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، یہ ایمان کا مقام ہے۔ یعنی ایمان ہے
تو ہمارا عمل بارگاہ سمدیت میں قبول ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کتنے ہی کیوں نہ ہو ہمارے پاس، کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جس بندے کو ایمان کی دولت مل گئی اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے بہت بڑی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، تو ہر صاحب ایمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کیا اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور کیا وہ اعمال ہے جس کے کرنے سے بندے کے ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے کہ جس کے ذریعے بندے کے ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا علم بھی حاصل کرے کہ جس کے ذریعے بندے کے ایمان میں جو ہے کمی آ جاتی ہے اور بندے کا ایمان اکارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مختصر سی محفل میں چند ایک اعمال آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے بندے کا ایمان اکارت اور برباد ہو جاتا ہے، جس سے ایمان کے بندے میں کمی آتی ہے اور بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ان چند جو ہے باتوں کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور اگر وہ کمی ہمارے اندر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینک دیں، اپنی زندگی سے۔ اگر وہ جرم ہے ہماری زندگی کے اندر، اگر وہ کام ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں اس کام کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، تاکہ اللہ ہمارے ایمان کو استقامت بھی عطا کرے اور مولا ہمارے ایمان کو تکمیل کی دولت سے مالا مال بھی فرما دے۔ تو ہر بندے کو جاننا ضروری ہے کہ ایمان برباد کیسے ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں وہ کم و بیش باتیں بیان کی ہیں کہ جس سے بندوں کے ایمان کے زائل ہونے کا جو سبب ہے اور بندے کے ایمان کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ سب سے پہلی بات وہ بتاتے ہیں کہ بندے کا ایمان اکارت اور برباد کیسے ہوتا ہے، بندے کے ایمان میں تزلزل کیسے پیدا ہوتا ہے اور بندے کا ایمان برباد کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کام جو سارے ہیں نا جن کو امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا، نمبر 1 پر فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے ایمان زائل ہو جاتا ہے، اور اس عمل کی بنیاد پر بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ماں باپ کی قدر اپنی زندگی کے اندر کرو، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو، اور زندگی میں ادب کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے ایسے بندے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جو ماں باپ کو راضی کر لے اللہ ایسے بندے کی دنیا بھی آباد کرے گا، اور مولا آخرت کے اندر بھی ایسے بندے کے سر پر عزت کا زرعی تاج سجائے گا۔ ماں باپ کو دنیا میں راضی کر لو۔ کیا ہے جو ماں باپ کی دعا سے نہیں ملتا؟ ہم تو پریشان ہیں یار، جب بھی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے نا، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں دعا کرو، اس سے کہتے ہیں دعا کرو، فلاں صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ارے نادان، تیرے لیے تو بہتر جگہ تیرے ماں باپ کے گود تھی، اگر کوئی پریشانی تھی تجھے ان کی چوکھٹ پر جا کر کے ان سے کہتا دعا کرے، وہ دعا کر دیتے، اللہ ان کی دعا سے تیری پریشانی کو دور فرما دیتا۔ ہاں، ساری چیزیں ماں باپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ حضرت مخدوم مائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، باپ کا سایہ اٹھ گیا اور باپ نے داد مفارقت دے دی اور یتیمی کی زندگی گزارنے لگے۔ چونکہ دل میں ایک تمنا اور ایک تڑپ تھی کہ مجھے عالم دین بننا ہے، وقت کا عالم بننا ہے۔ کل کے لوگوں کی تمنائیں بھی عجیب تھی، ان کی فکریں بھی عجیب تھی اور ان کی سوچ بھی عجیب۔ آج شاید ہی کوئی بندہ ایسا مل جائے جس کی تمنا ہو کہ مجھے عالم بننا ہے، کوئی بندہ مل جائے شاید جس کی تمنا ہو مجھے قاری قرآن بننا ہے، مجھے حافظ قرآن بننا ہے۔ آج کسی کو نہ عالم بننے کی تمنا، نہ قاری بننے کی تمنا، اور نہ جو ہے حافظ بننے کی تمنا۔ اس وقت اگر کسی کو کوئی تمنا ہے
تو وہ امیر بننے کی تمنا ہے، ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، دولت کے انبار ہمارے دروازوں پر لگ جائیں گے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہمیں کامیابی سے مالا مال کرے گی۔ لیکن کل کے لوگوں کی فکر کتنی پیاری تھی، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ساری ذمہ داری پرورش کی آپ کی والدہ کے کندھوں پر تھی، دل میں تمنا تھی عالم وقت مجھے بننا ہے اور وقت کا مجھے عالم بننا ہے۔ جب سمجھدار ہو گئے تو اپنی والدہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے کہتے حضور مخدوم مائمی، امی جان آپ اجازت دیں مجھے تاکہ میں علم کے حصول کے لیے جاؤں اور وقت کا عالم بن جاؤں، آپ اجازت دیں مجھے۔ ماں نے کہا بیٹے پہلے ہی تیرا باپ مجھے چھوڑ کر کے دنیا سے دار بقا کی طرف رکھتے سفر باندھ گئے ہیں، اب میری بقیہ زندگی تیرے ہی سہارے گزرنے والی، بیٹا اگر تو بھی مجھے چھوڑ کر کے چلا جائے گا تو پھر میں کس کے سہارے زندگی کو گزاروں گی اور پھر میرے زندگی گزارنے کا عالم کیا ہوگا؟ بیٹے میں تجھے اجازت نہیں دیتی، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی تیری تمنا عالم بننے کی ہے، جب میں دعا دیتی ہوں اللہ تجھے وقت کا عالم دین بنا دے گا۔ ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے امی جان یہاں کوئی اسباب ایسے ہے نہیں، مجھے عالم بننا ہے، جانا پڑے گا دور اور دوسرے ممالک کا سفر کر کے جب میں وہاں پہنچوں گا حصول علم کے لیے تگودو کروں گا، کوششیں کروں گا، تب جا کر کے میری تمنا پوری ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹے فکر نہ کر، تیری تمنا ہے، میں دعا کرتی ہوں اللہ تیری تمنا کو پوری فرما دے گا۔ وقت گزرتا گیا، ایک بار پھر آئے اپنی والدہ کی بارگاہ میں، امی جان اجازت دیں۔ فرمایا بیٹے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی۔ کہتے اسی غم کے عالم کے اندر دریا کے کنارے چلتے چلتے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ دل کی تمنا ادھوری رہ جائے گی، میرے دل کی تمنا پائے تکمیل تک نہ پہنچے گی، بس یہ خیال تھا دل کے اندر۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اس پتھر پر ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم مائمی روتے ہوئے جب اس پتھر کے پاس گئے، اس بزرگ کی نظر اس پر پڑی، کہا اے بچے بتا تو صحیح رو کیوں رہا ہے، تیری آنکھیں نم کیوں ہیں اور تیری آنکھوں سے زار و قطار آنسو کیوں بہتے ہیں، کیا تیری کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کوئی پریشانی میں تو مبتلا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، نہ میری کوئی چیز گم ہوئی ہے نہ بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، آج رو اس لیے رہا ہوں کہ میری تمنا ادھوری رہ جائے گی، میں اپنی تمنا کو پورا نہ کر سکوں گا۔ اس بزرگ نے کہا بچے بتا تیری تمنا کیا؟ کہا عالم بننے کی تمنا ہے، لیکن ماں نے منع کیا ہے باہر جانے سے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے دل کی تمنا کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ اس بزرگ نے کہا بچے تو فکر نہ کر، تجھے عالم بننا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا میں تیری تمنا کو پورا کروں گا۔ اس جوان نے کہا میں تیری تمنا کو، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بات راز رکھنا، یعنی تجھے معلوم اور مجھے معلوم، اگر تو نے کسی تیسرے کو بتا دیا تو پھر میں پڑھانا بند کر دوں گا اور تیری تمنا ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت مخدوم مائمی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے عالم بننا ہے، آپ پڑھائیں۔ دستور کے مطابق وہ فجر کی نماز پڑھ کے آتے اور اس بزرگ سے پڑھ کے چلے جاتے۔ ایک زمانہ گزر گئے، ایک دن ماں نے بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹے بتا نا، میں تجھے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے تو آنے میں کافی تاخیر ہوتی ہے، کہاں جاتا ہے تو اور اتنی دیر کیا کرتا ہے؟ حضرت مخدوم مائمی کے امتحان کا وقت آیا، اب اگر بتاتے ہیں تو عالم بننے کی تمنا ادھوری رہ جائے گی، اس لیے کہ پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں اگر تیسرے کو بتائے گا تو پڑھانا بند کر دوں گا۔ اب مخدوم مائمی کے امتحان کا وقت آیا، اگر بتاتے ہیں تو تمنا عالم بننے کی وہ ادھوری رہتی ہے اور اگر نہیں بتاتے تو ماں کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، ماں کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، کرے تو کیا کرے؟ عشق نے جواب دیا تیرے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں، تیری تمنا پوری ہو جائے گی، لیکن ماں کے ساتھ بے وفائی نہ کر۔ سارا ماجرا ماں کو بتا دیا۔ ماں نے کہا بیٹا جا، پھر ایک بار اور تجھے دعا دیتی ہوں، اللہ تیری تمنا کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اللہ تیری تمنا کو مکمل کرے۔ لیکن جب دوسرے دن حضرت مخدوم مائمی گئے تو وہ پڑھانے والے بزرگ نظر نہیں آئے، پھر وہاں بیٹھ کر کے روتے رہے، ایک زمانے تک روتے رہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ نظر آئے اور حضرت مخدوم مائمی نے کہا بھئی اب کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے دنوں سے میرا سبق ناغا ہو گیا، اگر آتے تو آپ کہاں سے کہاں میں پہنچ جاتا۔
اس بزرگ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ بات راز رکھنا، تو نے اپنی والدہ کو بتایا اور جو میرے ساتھ تو نے عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا تو نے، جس کی وجہ سے میں نے تجھے پڑھانا بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت مخدوم ماہمی نے اس بزرگ سے کہا اے اللہ کے بندے سنو، میں اپنی ماں سے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، نہ اپنی ماں سے میں بے وفائی کرتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اے مخدوم یہی تیری ادا تو رب کو پسند آ گئی، تو نے ماں کے ساتھ وفاداری کی، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا مجھے نہیں پتا تم کون ہو۔ اس وقت اس خوبصورت جوان نے کہا تھا سن میں کوئی اور نہیں، میں وہ ہوں دنیا جس کو خضر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، خضر کے نام سے یاد کرتی ہے، چونکہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ وفاداری کی ہے، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حکم دیا خضر اب مخدوم کو کتابوں سے نہ پڑھاؤ، ان کے سینے کو اپنے سینے سے ملاؤ اور ماں کی وفاداری کی بنیاد پر اپنے سینے کا سارا علم مخدوم جو ہے ماہمی کے سینے کے اندر منتقل کر دو۔ حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے عالم دین بن گئے ماں کی دعا کی وجہ سے۔ کیا شے ہے جو ماں کی دعا سے اللہ عطا نہیں کرتا، اور کیا ایسی چیز ہے جو اللہ ماں باپ کی دعا سے بندوں کو نہیں دیتا؟ لیکن ہماری سب سے بڑی کم نصیبی یہ ہے دوست کو ہوٹلوں میں لے جانا، ان پر خرچ کرنا ہے تو ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، باہر سے مہمان آ گئے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کے لیے ہمارے پاس دولت ہے، لیکن ماں باپ سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کرتے ہیں، اور اولاد اتنی بے فکر ہو گئی کہ اپنے ماں باپ کے خیال اور ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی پوچھنے کی فرصت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا تم جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد بھی وہ سلوک تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری اولاد ہماری وفاداری ہوگی، ہماری اولاد ہمارا کہا ہی مانے گی، نہیں، تم اگر اپنے ماں باپ کے بے وفا نکلے تو لاکھ اچھی پرورش کر لو تمہاری اولاد کبھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتی ہے۔ تو فرمایا پہلا وہ عمل جس سے ایمان اکارت اور برباد ہوتا ہے نا، وہ ہے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو اذیتیں دینا اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانا۔ اے جوانوں، اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے اندر یہ عمل ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو کسی طریقے کی اذیت اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو آج وقت کو غنیمت سمجھ کر کے ان کے قدموں سے وابستہ ہو کر کے اس گناہ سے سچی توبہ کر لو، اور آئندہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہ ستانا، اس لیے کہ ستانے کا جرم یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے اور اس بندے کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے۔ تو فرمایا پہلی بات جو ایمان کو اکارت اور برباد کرنے والی ہے وہ ہے جو ہے ماں باپ کو ستانا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شراب کا پینا، شراب نوشی، یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کے ایمان کے ضائع ہونے کے امکانات ہیں، اور جس سے بندے کا ایمان ضائع ہوتا۔ آج شراب کتنی عام ہو گئی ہے نا، کاروبار دیکھیں شراب کا کر کے بندہ شرم کی بجائے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کا کاروبار کرتا ہوں، جبکہ اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ شراب حرام ہے، بلکہ ام الخبائث، ساری برائیوں کی جڑ اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان غم بلانے کے چکر میں کبھی ڈرگس کا استعمال کرتا ہے، کبھی افیون کا استعمال کرتا ہے، کبھی گانجے کا استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھنا ان چیزوں سے تمہارے غم کبھی زائل نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ چیزیں کرو گے تو تمہارا ایمان ضرور ضائع ہو جائے گا، اور جس کا ایمان اکارت اور برباد ہو گیا تو پھر اس بندے کی دنیا بھی تباہ اور برباد کر دی جائے گی، اور اس بندے کو آخرت کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ شراب وہ جو ایک برائی ہے جسے ام الخبائث کا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد تھا، زمانے بھر سے آپ کے پاس پڑھتا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، شاگردوں نے کہا حضور چلیے نا، موت کا وقت قریب آیا ہے، گئے اس کی عیادت کے لیے۔ المختصر یہ کہ جب وہاں کھڑے ہوئے تو بایزید نے اس بچے کے سرہانے کھڑے رہ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کیا، بچے نے آنکھ اٹھا کر کے کہا بایزید قرآن کی تلاوت بند کرو، معاذ اللہ میں قرآن سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، قرآن سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ نے سورہ رحمان پڑھی، پھر اس نے وہی جواب دیا
اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ اس کو جب کلمے کی تلقین کی گئی نا، 1000 کوششیں کی گئی لیکن اس بندے کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے گزر گیا کہ میں کلمے سے بھی براءت کا اظہار کرتا ہوں، یہ جملے کہے اور اس کی روح کے قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت بایزید بستامی کو بڑا صدمہ ہوا کہ یار یہ بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، میرے پاس رہتا تھا، کون سا جرم یہ کرتا تھا کہ جس کو سزا یہ ملی کہ مرتے وقت اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا اور کلمہ بھی اس کی زبان پر جاری نہ ہو سکا۔ ایک چلہ آپ نے کیا، 40 دنوں کے بعد آپ پر اس راز کو منکشف کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس بچے کو پکڑ کر کے دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے۔ آپ نے بچے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح کیا جرم کرتا تھا جس کی وجہ سے قرآن بھی تجھ پر بوجھ بن گیا، کلمہ بھی جاری نہ ہو سکا اور بے ایمان تو دنیا سے رخصت ہوا، کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا میرے اندر 3 باتیں تھی، ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی بایزید مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی، طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا سال میں 1 مرتبہ شراب کا پیالہ پی لے، سال بھر اس بیماری سے تو محفوظ رہے گا۔ اس نے کہا بایزید جو میری موت جو میرا ایمان رخصت ہو گیا اور میرا ایمان جو زائل ہو گیا نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ میں شراب پیتا تھا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ میرا ایمان ختم ہو گیا اور بے ایمان مجھے دنیا سے آنا پڑا۔ اے مسلمانوں آپ اندازہ تو لگاؤ، سال میں 1 مرتبہ اگر کوئی شراب پیے تو اس کی نحوست کا یہ عالم ہے، تو جس کی صبح نشے کے عالم میں، جس کی شام نشے کے عالم میں گزرتی ہو، آپ مجھے بتائیں ایسے بندے کی آخرت کا عالم کیا ہوگا اور اللہ ایسے بندے کو کتنے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ یاد رکھنا شراب نوشی وہ بیماری ہے اور وہ جرم ہے جس سے بندے کے غم دور نہیں ہوتے، بلکہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شراب نوشی کی وجہ سے بندے کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر وہ انسان جو اس برائی کے اندر مبتلا ہے، میں گزارش کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اس کو جو ہے نا اس گناہ سے دور ہو جانا چاہیے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے، ورنہ یہ گناہ بندے کی دنیا بھی تباہ کرے گا اور بندے کی آخرت بھی تباہ کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ جس کو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گنوائے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ابھی 2 گناہ کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، 2 برائیوں کا تذکرہ کیا، ان 2 برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں اور اپنے ایمان کے حوالے سے ہمیشہ فکر کرتے رہیں۔ ایمان اگر چلا گیا نا تو پھر رب کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت بھی ضروری ہے۔ اللہ نے دین کی دولت دی ہے نا، اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس نعمت کی قدر کر لو، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی اگر قدر سمجھنا آنا تو کربلا کا واقعہ سنو تو آپ کو پتا چلے گا دین کیا ہے، استقامت کیا ہے، ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے، اور حضور کی امت جو ہے بڑی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اہل بیت اطہار نے جو کربلا میں قربانیاں دیے نا اس کا احساس کرو۔ لیکن ہماری کمزوری تو یہ نا، محرم کا چاند دکھے گا تب حسین یاد آئیں گے، اور 10 دن عاشورہ چلا گیا پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کا تعلق امام حسین سے تھا بھی یا نہیں بھی تھا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا 10 دنوں میں امام حسین کو یاد کر لو، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، ہم نے پیار کا حق ادا کر دیا، ہم نے ان سے عقیدت کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ کوئی محبت کا حق اور عقیدت کا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ قربانی میرے امام نے دی ہے کہ اللہ اکبر، آج کئی 100 سال گزر گئے لیکن آج بھی جب افق پر ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، جب افق پر ماہ محرم کے چاند دکھائی پڑتا ہے تو پھر مسلمانوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ کل رونما ہونے والا واقعہ ہے، اور افق پر چاند جیسے ہی ماہ محرم کا نمودار ہوتا ہے، ہر عاشق حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، اور ہر عاشق حسین اہل بیت اطہار کی محبت میں آنسو بہانے والا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن سچی محبت یہ، اگر ہم نے امام حسین سے محبت کی ہے نا تو سچی محبت یہ ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے کے اندر وہ کام نہ کرے جسے امام عرش مقام آقا حسین کو تکلیف پہنچے۔
ہاں کوئی وہ کام نہ کرے جسے امام عرش مقام آقا حسین کو تکلیف. کتنی بڑی قربانی دی ہے. ہمارے بچوں کے پیر میں اگر ٹھوکر لگ جائے تو ماں باپ کی چیخیں نکل جاتی ہے, او میرا بچہ گر گیا, اور اگر خون نکل آئے تو ماں باپ کی چیخیں بلند ہوتی ہے کہ ہائے میرے بچے کو خون نکل گیا. لیکن قربان اے حسین تیری عظمتوں پر, حسین تیری ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں, حسین تیرے حوصلوں کو ہم سلام کرتے ہیں. تیرا بچہ ٹھوکر کھا کر کربلا میں گرا نہیں ہے. اے حسین تیری ہمت کو سلام ہے کہ 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے. ہم شبیہ مصطفیٰ ہے, اجازت طلب کرتا ہے. ہمارے یہاں ٹوکر لگ جائے تو چیخیں نکلتی ہے. لیکن حسین تیری عظمتوں کو سلام, اس رن میں بھیج رہے اپنے 18 سال کے بیٹے کو کہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں آیا, وہاں بیچ کر کے قیامت تک کے آنے والے حضور کے غلاموں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, دین مصطفیٰ کے لیے کٹ جانا مر جانا. اگر حضور کے دین کے لیے مر جاؤ گے اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا, اللہ تمہیں حیات جاویدانی عطا کرے گا. قدر کیا کی ہم نے ان قربانیوں کی. 18 سال کا کڑیل جوان بے گور و کفن لاش کربلا کے میدان میں پڑی ہے. امام حسن کا لخت جگر قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چل نکل کے رکھ دیا ہے. حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے, سیدہ زینب کی گود خالی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ آوان و انصار سب یہ کے بعد اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر, میرا حسین ہر قربانی دے رہا تھا, اور اخیر میں جب خود کی قربانی دینے کی بات آئی تو اہل خانہ کو آخری سلام پیش کر کے میدان کارزار میں جا کر کے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر کے صبح قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو پیغام دے دیا, اے حضور کے غلاموں زندگی میں ایمان کی قدر کر لینا. ایمان کے لیے اگر جان جائے گی تو یہ موت نہیں ہے بلکہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی سے مالا مال فرما دے گا. حسین کی قربانی ہمیں پیغام دے رہے, لیکن ہم تو دنیا کے گورکھ دھندوں سے باہر نکلے تب تو پتا چلے نا کہ کربلا سے پیغام کیا ملتا ہے. ماہ محرم الحرام کی تقریریں چل رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کتنے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں, کتنے لوگ اہتمام کے ساتھ جا کر کے ذکر حسین سنتے نہیں. لیکن اگر کوئی ہیرو آ جائے نا یا کوئی فلم سٹار آ جائے تو لوگوں کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے, اور حیرت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فلان کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے میں اس کے قریب ہو جاؤں. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں, دنیا آج یہ کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کو ہرانا ہے, ان کے سینوں سے کربلا کو نکال دیا جائے. جب کربلا نکل جائے گی مسلمان زیر ہو جائے گا اور مسلمان ہار جائے گا. لیکن اے مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو کربلا کو بھلانا نہیں ہے, کربلا کو یاد رکھنا ہے, اپنے بچوں کو سنانا ہے داستان کربلا, تاکہ ہماری اولاد جب داستان کربلا سن سن کر کے بڑی ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کا سودا نہ کر سکے گی, اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو خرید نہیں سکے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, بس عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے, کربلا سے بھی یہی پیغام ملتا ہے. اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے, بہت قیمتی دولت اور بہت قیمتی متاع ہے, اس کی حفاظت کرو, اور اس کے لیے سب کچھ قربانی دینے کے لیے اگر تیار بھی ہو جاؤ گے نا, اللہ اس ایمان کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا, قبر میں بھی عزت عطا کرے گا, اور اللہ آخرت کے اندر بھی عزت عطا کرے گا. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.